بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں نبیل شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نبیل شاہ آفیشل۔ قصص الانبیاء کی سلسلہ وار سیریز کے چیپٹر نمبر 37 میں آج کے اس ویلاگ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا ذکر کروں گا۔ دوستو، اس ویلاگ کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں ان دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے میری اس کاوش قصص الانبیاء سیریز کو اتنا زیادہ پسند کیا۔ ڈھیروں لائکس، کامنٹس اور میری چینل کو اتنی بڑی تعداد میں سبسکرائب کرنے کے لیے بھی میں آپ سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ سب کے پرزور اصرار پر میں نے قصص الانبیاء کے نام سے ایک مکمل سیریز کا آغاز کیا ہے، جہاں میں ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان مشہور و معروف انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر قرآن و احادیث مبارکہ کی روشنی میں تفصیل سے بات کروں گا، تاکہ بحیثیت مسلمان خاص طور پر ہمیں اپنے انبیاء کرام کی سیرت طیبہ کا علم ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ اس تمام سیریز کو انتہائی دلچسپ اور آسان الفاظ میں پیش کیا جائے گا، تاکہ آپ اسے اچھی طرح سمجھ کر اپنی زندگی ان انبیاء کرام کی سیرت تعلیمات کے مطابق گزاریں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص انعامات نازل فرمائے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان انعام یافتہ شخصیات کے صدقے سے ہم پر اپنا خاص فضل و کرم عطا فرمائے اور ہماری آخرت کو سنوار دے، آمین ثم آمین۔ دوستو، آج کے اس ویلاگ کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے کون سی آسمانی کتاب نازل فرمائی، قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کس طرح ذکر کیا گیا ہے، حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو کس طرح بیٹے کی بشارت دی گئی، حضرت عیسیٰ کی پیدائش کیسے ہوئی، حضرت عیسیٰ کی پیدائش کس مقام پر ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مصر کی جانب ہجرت کیوں فرمائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کون سے معجزات اور فضیلتیں عطا کی گئیں، حواری کون تھے۔ مگر اس سب سے پہلے کہ میں ویڈیو میں آگے بڑھوں، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل نبیل شاہ آفیشل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیجئے اور ساتھ میں دیے ہوئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں مبعوث ہونے والے آخری نبی تھے۔ آپ نے اپنی قوم کو خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دی۔ قرآن کریم کی سورۃ الصافات آیت نمبر 6 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، بنی اسرائیل، بلا شبہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اس کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے تورات کی صورت میں ہے، اور ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہے۔ پھر جب وہ اس کے پاس واضح نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا یہ کھلا جادو ہے۔ دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 600 سال تک کوئی نبی نہیں آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا اور ان پر آخری آسمانی کتاب قرآن مجید نازل فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے کون سی آسمانی کتاب نازل فرمائی؟ دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے انجیل نازل فرمائی۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 46 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورًا وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔
اور ہم نے اس کے پیچھے ان کے قدموں کے نشانوں پر عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اس سے پہلے تورات کی تصدیق کرنے والا تھا۔ ہم نے اسے انجیل دی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، اور اس تصدیق کرنے والے جو اس سے پہلے تورات تھی اور متقی لوگوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ دوستو، ابن کثیر میں ابن جریر نے تحریر کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جب انجیل نازل ہوئی تو آپ کی عمر مبارک 30 سال تھی، اور نبوت کے 3 سال بعد یعنی 33 برس کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان پر اٹھا لیا۔ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کس طرح تذکرہ کیا گیا ہے؟ دوستو، 13 سورتوں میں مختلف ناموں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ 26 مقامات پر عیسیٰ علیہ السلام، 23 مقامات پر ابن مریم، 11 جگہوں پر مسیح اور 1 مقام پر عبداللہ کہا گیا ہے۔ قرآن کریم کی 19ویں سورہ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے نام پر ہے، جس میں حضرت مریم بنت عمران اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کی 3ری سورہ آل عمران حضرت مریم کے والد ماجد کے نام سے منسوب ہے، جس میں حضرت مریم کی پیدائش کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی 5ویں سورۃ المائدہ میں اس کھانے کا ذکر ہے جس کی فرمائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی جس پر آسمان سے مائدہ یعنی کھانے کے خوار کا نزول ہوا۔ حضرت مریم علیہ السلام کو کس طرح بیٹے کی بشارت دی گئی؟ دوستو، سورہ مریم آیت نمبر 16 سے 35 کے درمیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ بیت المقدس سے متصل حجرے میں قیام پذیر تھی۔ ایک دن وہ مسجد کے مشرقی کونے میں عبادت یا کسی اور مقصد سے تشریف لے گئی اور پردہ کر لیا۔ امام قرطبی فرماتی ہیں کہ وہ حسب عادت یکسوئی کے ساتھ عبادت الہی میں مشغول ہونے کے لیے حجرہ کے مشرقی جانب کسی گوشہ میں تشریف لے گئی۔ حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ نصارہ نے جو مشرقی جانب اپنا قبلہ بنایا اس جانب کی بڑی تعظیم کرتے ہیں۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام اللہ علیہ اس گوشے میں تنہا تھی کہ اچانک حضرت جبریل امین انسانی شکل میں تشریف لائے۔ حضرت مریم نے ایک اجنبی شخص کو یوں اپنے قریب دیکھا تو گھبرا گئی اور کہنے لگی، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے تو یہاں سے چلا جا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، مجھ سے ڈرو نہیں، میں تو پروردگار کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا دینے کی خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا نہایت حیران اور پریشان ہوئی اور تعجب سے فرمایا، میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ہاں بات تو یہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے لیے بہت آسان ہے اور ہم اسے اپنی قدرت تخلیق کے لیے نشانی بنانا چاہتے ہیں۔ اس سے قبل ہم نے تمہارے باپ آدم کو مرد اور عورت کے بغیر اور تمہاری ماں ہوا کو صرف مرد سے پیدا کیا، اور اب عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے چوتھی شکل میں بھی پیدا کرنے پر اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ہے صرف بغیر مرد کے پیدا کرنا۔ دراصل اللہ تعالیٰ تو قادر المطلق ہے، وہ جب جہاں اور جس جگہ چاہے پیدا کر سکتے ہیں۔ وہ بے جان چیز سے جاندار کو پیدا کر سکتے ہیں اور جاندار چیز سے بے جان کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی؟ دوستو، بیٹے کی بشارت کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ پر پھونک ماری اور وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دنوں بعد حضرت مریم علیہ السلام کو بچے کی پیدائش کے آثار محسوس ہونے لگے۔ جیسے جیسے پیدائش کے دن قریب آتے جا رہے تھے، آپ کی پریشانی میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ جب پیدائش کا وقت قریب آیا تو آپ لوگوں کے خوف سے بیت المقدس سے تقریباً 9 میل دور جنگل کی جانب ایک پہاڑی کوہ سرا کی جانب چل پڑی۔
یہی وہ جگہ ہے جو بعد میں بیت اللحم کہلائی۔ جب درد ذہ شروع ہوا تو آپ ایک کھجور کے درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ زچگی کی تکلیف کی شدت اور دنیا والوں کے خوف نے آپ کو آپ دیدہ کر دیا۔ کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بھری بصری ہو جاتی۔ علماء فرماتے ہیں کہ انہوں نے موت کی آرزو اس لیے کی کہ وہ عزیز و اقارب اور خاندان، برادری اور لوگوں کو کس طرح مطمئن کر سکیں گی جبکہ کوئی صداقت کی تصدیق کرنے والا بھی نہیں۔ شہرت ایک نیک پارسا اور زاہدہ کے طور پر تھی، لہذا ان کے لیے تصور ہی بڑا روح فرسا اور تکلیف دہ تھا کہ لوگ انہیں بدکار سمجھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آغوش مادر میں کس طرح کلام کیا؟ دوستو، ابھی حضرت مریم سلام اللہ علیہ انجانے اندیشوں اور وسوسوں میں گری ہوئی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وادی کے نیچے سے آواز دی، اے مریم پریشان نہ ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے قدموں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، ذرا اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ، دیکھو یہ تمہارے سامنے تر و تازہ کھجوریں گرا دے گا، اب تم اطمینان کے ساتھ یہ تازہ کھجوریں کھاؤ، چشمے کا پانی پیو اور بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ اگر تمہیں کوئی انسان نظر پڑ جائے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہیں کر سکتی۔ اس وقت کی شریعت میں روزے میں کھانے پینے کے ساتھ بولنا بھی منع تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اس پیغام سے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو اطمینان اور تسلی ہو گئی کہ اب میرا رب مجھے بدنامی اور رسوائی سے بچا لے گا۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ولادت کے 40 روز بعد جب طہارت ہو چکی تو حضرت مریم اپنے گھر والوں کی پاس واپس آئیں۔ لوگ نومولود بچے کو گود میں دیکھ کر حیران رہ گئے اور بدگمان ہو کر بولے، اے مریم یہ تو نے بڑے گناہ کا کام کیا، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی۔ حضرت مریم نے جبریل امین ہدایت کے مطابق بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ روایت میں ہے کہ جب خاندان نے حضرت مریم کو ملامت کرنا شروع کیا تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دودھ پی رہے تھے۔ جب انہوں نے لوگوں کی ملامت بھری باتیں سنی تو دودھ پینا چھوڑ دیا اور اپنی بائیں کروٹ پر سہارا لے کر ان کی جانب متوجہ ہوئے اور انگشت شہادت سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، انی عبد اللہ، یعنی میں اللہ کا بندہ ہوں، اور پھر اللہ کی طرف سے نبوت اور کتاب ملنے کی خبر دی۔ اس کے بعد فرمایا، اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا پابند بنایا اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا اور مجھ کو سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور اللہ کی سلامتی ہے مجھ پر۔ دوستو، لوگوں نے جب نومولود بچے کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو حیرت زدہ رہ گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ بی بی مریم پاک دامنہ ہے اور یہ بچہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے۔ اس واقعہ کے بعد خاندان اور بنی اسرائیل کے سمجھدار لوگ دونوں کی بڑی عزت کرنے لگے اور انہیں خیر و برکت کا باعث سمجھنے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کس مقام پر ہوئی؟ نشانات عرض قرآن صفحہ 211 میں بیان کیا گیا ہے۔ جودیہ کے پہاڑوں میں واقع بیت اللحم فلسطین کا ایک بہت بڑا گاؤں ہے جو سطح سمندر سے 800 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ بیت اللحم کی جنوب میں چند میل کی مسافت پر کوہ سرا، کوہ سائر کے دامن میں وہ تاریخی مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس غار سے متصل کونے میں ایک پتھر نصب ہے جس میں ایک گول سوراخ ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس جگہ کھجور کا وہ درخت تھا جس کے متعلق قرآن مجید میں ذکر ہے کہ اے مریم اسے ہلاؤ تو کھجوریں گریں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مصر کی جانب ہجرت کیوں فرمائی؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم گود میں بات چیت کے بعد کلام کرنے سے رک گئے تھے۔ لڑکپن کو چھونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان پر حکمت اور دانائی کی باتیں جاری کر دی۔ جب آپ 7 سال کے ہوئے تو حضرت مریم
सलाम अलैहि ने आपको मुअल्लम के पास दर्स गाह में भेजना शुरू कर दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बचपन ही में अल्लाह की तरफ से इल्हाम करदा अजाइबात का नजारा करते थे। ये बात यहूदियों में फैल गई तो उन्होंने आपके खिलाफ मंसूबे बनाने शुरू कर दिए। हालांकि आपके खानदान के लोग आपकी और हजरत मरियम की बहुत इज्जत करते थे। यहूद ने आप और आपकी वालिदा को मुतालिक तरह तरह के इतराजात शुरू कर दिए। ये वो वक्त था जब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के पैगंबर थे, लेकिन यहूद अपनी सबका रवायात और आदात खबीसा के बाइस हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की नाफरमानी और उनकी तकजीब करते थे। उन लोगों ने मुख्तलिफ ग्रोहों में तकसीम होकर मुशरिकाना तौर तरीके इख्तियार कर लिए थे, यहाँ तक कि अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक तौरात में बहुत ज्यादा रद्दोबदल कर लिया था। उनके अकायद और अमाल दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे थे। जब बैतुल मक़दिस के हालात खराब होने लगे, हजरत मरियम आपको लेकर अपने अजीजों के पास मिस्र चली गई। 13 साल बाद अल्लाह ताला के हुक्म से मिस्र से वापस हुई। फिर अल्लाह ने आपको इंजील अता फरमाई, तौरात की तालीम दी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कौन कौन से मोजज़ात और फजीलतें अता की गई? दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हर नबी को उसके ज़माने के हालात और मुशाहिदात के मुताबिक मोजज़ात अता फरमाए ताकि उसकी सदाकत और अफजलियत और बदतरी नमाया रहे। इसी तरह अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी मोजज़ात और फजीलतें अता फरमाई। सबसे बड़ा पहला मोजज़ा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का बगैर वालिद के पैदा होना था। आगोशे मादर में कलाम करके अपनी वालिदा की पाकीज़ी और सदाकत की गवाही दी। मिट्टी का परिंदा बनाते, उस पर फूंक मारते तो वो अल्लाह के हुक्म से परिंदा बन जाता। पैदाइशी नाबीना की आंखों पर हाथ रखते तो उसकी बीनाई ऐसे ही आ जाती जैसे कभी नाबीना ना हुआ हो। बर्स, जज़ाम और कोढ़ के मरीजों को अल्लाह के हुक्म से सेहतयाब करते, मुर्दों को जिंदा कर देते। लोग जो कुछ घरों से खा कर आते और जो घरों में जखीरा करते उसकी तफसील बता देते। अल्लाह ताला ने यहूद और नसारा की फांसी से बचाकर जिंदा सलामत आपको आसमानों पे उठा लिया। क़यामत के करीब दोबारा दुनिया में तशरीफ लाएंगे और लोगों से कलाम करेंगे, जिसका इशारा सूरह आल इमरान में है। माँ की गोद में भी और उदेड़ उम्र में भी कलाम करेंगे। जब आपको दुनिया में दोबारा भेजा जाएगा तो आप उम्मत मुहम्मदिया की क़यादत के लिए बहैसियत खलीफा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मती के तौर पर तशरीफ लाएंगे। आप मुसलमानों के साथ मिलकर जिहाद करेंगे, दज्जाल को कत्ल करेंगे, सलीब को तोड़ डालेंगे, जमीन में अमन व बरकत होगी और दुनिया में सिर्फ इस्लाम रह जाएगा। हवारी कौन थे? दोस्तों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कोई घर था और ना ही बीवी बच्चे। आप शहर शहर, करिया करिया दीन हक की तबलीग फरमाते और लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाते। हस्बे ज़रूरत अपने मोज़ा से उनकी मदद भी फरमाते। लेकिन इन सब के बावजूद यहूदियों की अक्सरियत आपको अजियत देने और तकज़ीब करने से बाज न आती। दरअसल बनी इसराइल आपकी नबूवत के मुनकर रहे। अलबत्ता उनमें से कुछ लोग ऐसे जरूर थे जो आपके पैरोकार और हमदर्द व गमख्वार थे। वो आपके साथ दीन के काम में मशगूल रहते। कुरान करीम ने उन्हें हवारी के नाम से याद किया है। ईसा अलैहिस्सलाम ने जब बनी इसराइल का कुफर महसूस कर लिया तो कहने लगे, अल्लाह ताला की राह में मेरी मदद करने वाला कौन कौन है? हवारियों ने जवाब दिया, हम अल्लाह ताला की राह में आपके मददगार हैं। दोस्तों, लफ्ज़ हवारी हूर से माखूज है, जिसके लफ्ज़ी मानी सफेदी के हैं। इस्तिलाह में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुखलिस साथियों को ये लक़ब दिया गया है, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को सहाबी के लक़ब से नवाजा गया। मुफस्सिरीन ने बहुत ही करीबी हवारियीन की तादाद 12 बतलाई है। हवारियीन हवारी की जमा है और इसके मानी इंसार यानी मदद के हैं। जैसे सही बुखारी किताबुल जिहाद में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अली शान है
کہ ہر نبی کا کوئی حواری یعنی مددگار ہوتا ہے اور میرے حواری زبیر ہے۔ دوستو اس کے ساتھ مجھے آج کے ویلاگ میں اجازت دیجیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باقی ماندہ زندگی، عقیدہ تثلیث کیا ہے اور حضرت عیسیٰ کو کس طرح زندہ آسمان پر اٹھایا گیا، جاننے کے لیے اس ویلاگ کا دوسرا حصہ دیکھنا مت بھولیے گا۔ اگر آج کی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس میں بتائیے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت میں سب سے متاثر کون سی بات لگی۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل نبیل شاہ آفیشل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت جلد اپنے اگلے ویلاگ میں اسی عیسیٰ علیہ السلام کے حصہ 2 میں دوسرے پارٹ میں انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گا، آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا عزیز و اقارب اور گرد و نواح میں رہنے والے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔